وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں پروردگار عالم نے میاں بیوی کے طلاق کے جو احکامات ہیں ان کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، خواتین کے مسائل کے بارے میں ختمی مرتبہ سے ایک سوال کیا، لیکن اس کے جواب میں اسی مناسبت سے پروردگار عالم نے میاں بیوی کے کئی مسائل کو سورہ بقرہ کی ان آیات میں بیان فرما دیا۔ ان میں سے ایک مسئلہ وہ طلاق کا مسئلہ ہے، جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور اسلام کے بعد بھی کم و بیش ہر معاشرے میں رہا ہے، ہر ملک کی یہ مشکل ہے، اور روایات کی روشنی میں طلاق کو وہ حلال کام قرار دیا ہے جس سے خداوند عالم کو نفرت ہے، جو خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس طلاق کے سبب جو نفرت، جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جو بچوں کو، جو خواتین کو، اور بعض اوقات جو مردوں کو مسائل پیش آتے ہیں، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بعض دفعہ پوری زندگی میں بھی وہ کمیاں پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس سے روکا گیا۔ لیکن اسلام نے میاں بیوی میں اگر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ زندگی کو آگے بڑھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کو بند گلی قرار نہیں دیا کہ جس صورتحال سے دو چار ہوں وہ اکٹھا رہیں، نہیں، ایک راستہ دیا ہے اسلام نے ان کو کہ اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ وہاں پہ ایک گھر میں دونوں آپ زندگی بسر کرتے ہوئے جو شادی کا اور ازدواجی زندگی کا ہدف اور مقصد تھا، اس کو آپ پورا نہیں کر سک رہے، آپ اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں، جو پروردگار عالم نے جن چیزوں کا حکم دیا تھا، جن چیزوں سے روکا تھا، ان کی پامالی ہو رہی ہے شادی کے نتیجہ میں، تو وہاں پہ بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ الگ ہو جائیں۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اسی مسئلہ کی طرف متوجہ کیا ہے، اور طلاق کے بعض احکامات فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقات وہی طلاق یافتہ جو خواتین ہیں، ان کو مطلقات، ایک اگر خاتون ہو تو مطلقہ، لیکن اگر اس زیادہ ہو اس کی جمع، تمام خواتین، ان کے احکامات کو بیان کیا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا اور طلاق یافتہ خواتین یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کریں گی، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گی، ثلاثۃ قروء، 3
قر کی جمع ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دونوں متضاد۔ جو خواتین کو ماہانہ خون آتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے پاک ہو جانا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے ثلاثۃ قروء، 3 پاکی، 3 دفعہ حیض سے پاک ہو جانا یہ مراد لی ہے۔ اتنا یہ خواتین انتظار کریں گی، صبر کریں گی۔ اس مدت میں 3 مرتبہ خون آئے اور پاک ہو جائیں، اس عرصے میں وہ شادی نہیں کر سکتی، لہذا طلاق یافتہ۔ البتہ اس کے جو متعلقہ خواتین ہوتی ہیں اس کے بھی مختلف احکامات ہیں۔ بعض احکامات کو دوسری آیات ہیں ان میں بیان کیا گیا۔ ہر طلاق یافتہ خاتون کے لیے یہ حکم ہے، لیکن وہ خواتین جن کے احکامات دوسری آیات میں بیان ہو گئے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ایک گروہ جو اس میں شامل نہیں ہے وہ خواتین جن کا نکاح ہوا ہے، میاں بیوی، تو ان پہ بھی صادق آتا ہے، ان کو میاں بیوی کہا جاتا ہے، لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے شوہر نے بیوی سے، تو ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ 3 پاکیوں تک وہ صبر کریں۔ اس طرح کے اور موارد جن کو بعض دوسری آیات میں یا روایات میں بیان کیا ہے۔ 3 مرتبہ یہ حیض سے پاک ہونے تک یہ صبر کریں گی، اس دوران یہ شادی نہیں کر سکتی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان خواتین کے لیے جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، اَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، کتمان سے ہے، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو ان کے رحموں میں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے۔ دیکھیں ان کے رحم میں پروردگار عالم نے جو خلق کیا ہے، اس سے بھی 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کیونکہ دیکھیں خواتین وہ معیار ہیں اس معاملے میں، جو بات انہوں نے بتانی ہے وہی حجت ہے دوسروں کے لیے، اور یہ کیونکہ حساس مسائل ہیں۔ اس سے پہلے اگر وہ شادی کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر وہ غلط بیانی سے کام لیتی ہے تو اس کی کیا سزا ہے، وہ ایک الگ احکامات ہیں۔ ممکن ہے بعض دفعہ غیر شرعی شادی کی مرتکب ہو جائے، مثلا شرعن شادی نہیں ہے، اگر وہ عدت کے دوران شادی کر لیتی ہے یا غلط بیانی سے کام لیتی ہے، تو یہ بہت خوبصورت لفظ جو استعمال کیا، ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے لیے جائز اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں پروردگار عالم نے جو ان کے رحموں میں خلق کیا ہے۔ جو خلق کی ہے وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور وہ خود یہ حیض کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، خون کا معاملہ۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی تک 3 مرتبہ پاک نہیں ہوئی وہ خاتون اور کہے کہ میں 3 مرتبہ پاک ہو چکی ہوں، اور اس کے اولیاء یا وہ خود خاتون آگے شادی کر لے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ یا اس کے شکم میں، اس کے رحم میں بچہ ہے، لیکن وہ کہے کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ 3 حیض کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے اگر حاملہ نہ ہو، لیکن اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کی عدت کیا ہے یہ بھی دوسری آیات میں بیان ہوا، جب تک بچہ دنیا پہ نہیں آتا وہ عدت میں ہے، وہ آگے شادی نہیں کر سکتی۔ تو وہ ممکن ہے جلدی شادی کرنا چاہ رہی ہے پہلے شوہر سے طلاق لے کر، اور وہ چھپاتی ہے، کہتی ہے کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ لہٰذا ان مسائل میں بہت دقت کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو پروردگار عالم نے ان کے رحم میں خلق کی ہے۔ وہ حیض کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بچے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان خواتین کو متوجہ کیا، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہیں، اگر ان کا آخرت پہ یقین ہے، کیونکہ خدا پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان ہے جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے، جو حقائق نہیں چھپانے دیتا، جو جھوٹ نہیں بولنے دیتا۔ لہذا ان خواتین کو متوجہ کیا اس بات کی طرف۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر جو پہلے والے شوہر تھے، بعول بعل کی جمع ہے، بعل ویسے نر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں شوہر کے لیے، جو ان کے شوہر ہیں وہ زیادہ سزاوار ہیں، بِرَدِّهِنَّ،
فی ذالک ان عدت کے ایام میں ان کو پلٹانے کے زیادہ سزاوار ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عدت گزاریں اور نئی شادی کریں۔ جو پہلے والے شوہر ہیں ان کا زیادہ حق ہے، وہ سزاوار ہیں کہ وہ عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مقامات پہ جذبات کی وجہ سے، احساسات کی وجہ سے، کسی غلط خبر کی وجہ سے ممکن ہے وہ طلاق دے دیں، لہٰذا وہاں پہ وہ سزاوار ہیں۔ ان ارادو اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ واپس جائیں تو اور زیادہ فساد پھیلیں، پہلے ان دو کا اختلاف تھا، پوری فیملیز کا اختلاف ہو جائے۔ اگر یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور خواتین کے لیے ہے اسی کے مثل حقوق الَّذِي عَلَيْهِنَّ جو ان کی گردن پہ ہیں، یعنی خداوند عالم نے ان کے نفع میں بھی اسی طرح سے قوانین رکھے ہیں جیسا کہ ان کے ضرر میں، ان کے ضرر سے مراد جس طرح ان کی گردن پہ حقوق ہیں شوہر کے لیے، اسی طرح شوہر کی گردن پہ حقوق ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہیں، بالمعروف، وہ بھی معمول کے مطابق، وہ بھی عرف کے مطابق جو معاشرے میں رائج ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم اور پروردگار نے فقط ایک گروہ کے فائدے میں رکھے ہیں یا ایک گروہ کے نقصان میں رکھے، نہیں۔ اگر ان کے لیے شوہر کے حقوق پورے کرنے کا کہا ہے تو شوہر کو بھی کہا ہے کہ اس کے نان و نفقہ کے مسائل، اس کے لباس کے، اس کے کھانے کے مسائل، ان پہ توجہ دے۔ لہذا دونوں طرف سے حقوق ہیں۔ یہ جملہ جو متقابل حقوق ہیں ان کو پورے کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے خواتین پہ ایک درجہ ہے، یعنی ان کے لیے بعض اضافی چیزیں ہیں، بعض جہات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس اختیار زیادہ ہے، جیسے طلاق کا اختیار ہے، جیسے رجوع کا حق ہے، تو بعض جہات میں ان کے لیے درجہ ہے، ان کو فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور خداوند عالم وہ عزیز بھی ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ شکست ناپذیر بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ تمام احکامات جو طلاق میں اور بعض دوسری جہات میں، چاہے وہ رجوع کے مسائل ہیں، چاہے وہ طلاق دے سکنے کے مسائل ہیں اور عدت کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں پروردگار عالم نے حکمت کے تحت وضع کیے ہیں۔ لہذا پروردگار سے دعا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مصیبت سے، اس بلا سے جو طلاق کی مصیبت ہے، جس نے ہزاروں لاکھوں گھروں کو اور بعض ممالک میں تو اس کی بہت زیادہ شرح، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔